ونسلم علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم دل کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ واجب ہے۔ اب میں کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے 700 سال پہلے کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی کا نام تھا اسد ابو کرب الحمیری۔ یہ گورنر تھا یمن کا اور طبہ اس کا لقب تھا، کیونکہ اس وقت جو یمن کے ہوتے تھے گورنر یا اس طرح کے، ان کو لقب دیا جائے طبہ، لیکن اس کا اصل نام ہے اسد ابو کرب الحمیری۔ طبہ حمیری کے نام سے مشہور ہے۔ طبہ حمیری یہ مکہ شریف پہنچا اور مکہ شریف میں لوگوں کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس نے قریش مکہ پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد قریش مکہ کو کہا کہ میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھاؤ، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھاؤں۔ عربوں نے لکھا ہے طبہ پہلا وہ شخص ہے جس نے بیت اللہ پر قیمتی کپڑے کا غلاف چڑھایا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف نہیں تھا۔ اس نے قبیلہ بنی جرم جو وہاں رہتے تھے، جو منتظمین تھے، ان کو ہمیشہ غلاف کعبہ چڑھانے کی اس نے حکم بھی دے دیا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ اس حرم پاک کی صفائی بھی کرتے رہو۔ پھر وہ طبہ حمیری مدینہ شریف گیا۔ اس نے مدینہ شریف پہنچ کر مدینہ شریف کی ریت سونگی، یعنی مدینہ شریف کے خاک مبارک کو سونگا، اور سونگ کے اس نے یہ کہا کہ یہ وہ خاک ہے جس پر اللہ کے رسول تشریف لائیں گے۔ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئیں گے، کہ مجھے خاک بتا رہی ہے۔ دیکھو مدینہ شریف کی خاک جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار مدینہ شفا، یاد رکھو مدینہ شریف کے جو غبار ہے وہ شفا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، اور وہ خنک شہر کے دروے دل برست۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کی مٹی دونوں جہانوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب وہاں رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ مدینہ شریف کی جو خاک ہے میں اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا۔ اب یہ طبہ حمیری نے 400 علماء کو
وہاں مکانات بنا دیے کہ تم یہاں رہو، اللہ کے رسول کے انتظار کرو، اور ایک مکان حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، بڑا خوبصورت مکان حضور کے لیے بنایا، اور 400 علماء کو کہا جو تورات کے عالم تھے ان کو کہنے لگا کہ یہاں ٹھہرو، نبی آخر زمان کا انتظار کرو، اور پھر ایک رکا لکھ کے چھوڑ گیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو آخری اولاد ہو اگر وہ حضور کے وقت تک اس کی زندگی ہو کہ حضور سے ملاقات ہو تو یہ میرا رکا حضور کے بارگاہ میں پہنچا دیں۔ یہ 2 اشعار جذب القلوب میں لکھے ہیں اور پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی میں لکھے ہیں، اور اسی طرح سیرت ابن شام میں یہ لکھے ہیں یہ 2 اشعار۔ اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی ولو مد عمری الی عصرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی۔ اس کا مطلب وہ شاعر بھی تھا اور عربی بڑی شاندار اس نے لکھی ہے، 2 شعر اس نے لکھے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ جو روح کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر ان کے زمانہ تک باقی رہی تو میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچا کے بیٹے کی طرح معاون ہوں گا، جنہیں حضرت علی مرتضیٰ کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اتنا اس میں نور بصیرت تھی۔ مکہ شریف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری کے حویلی میں پہنچے تو خود حضرت ابو ایوب انصاری سے طبہ و مہری کا خط طلب کیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری علماء کے اولاد میں سے تھے جن کو طبہ و مہری نے وہاں مدینہ شریف آباد کیا تھا۔ اس کو کہا کہ وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رکا مجھے دو جو طبہ و مہری نے تمہیں دیا تھا۔ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری نے دیوار سے نکالا۔ میں کونیا میں گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کا انتظار کیا گیا، باہر لکھا تھا میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری، حضور کے میزبان، مدینہ شریف کا حضور کی میزبانی کرتے تھے۔ اب ایک دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں، یہ کعبۃ اللہ کی عظمت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کتنی عظمت والا ہے۔ دوسرا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ابرا یمن سے کعبۃ اللہ کو گرانے فوج اور ہاتھی امرا لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ کیا نے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورہ الفیل ہے، ترجمہ سنیں۔ اے حبیب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا سلوک کیا؟ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور بھیج دیا ہر طرف سے پرندے، ڈاروں کے ڈار جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں یعنی پتھر، بس بنا ڈالا اس کو جیسے کھایا وہ گوشت۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ۔ اب حضور دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، 50 دن کے بعد حضور تشریف لائے، اور 570 عیسوی کا واقعہ، محرم شریف کا واقعہ۔ ابرا بن صبا جو یمن کا گورنر تھا، مذہباً عیسائی تھا، صنعاء میں اس نے کنیسہ تعمیر کروایا یعنی گرجا۔ مسلمانوں کو اس نے کہا کہ اس کا طواف کرو، مکہ شریف نہ جاؤ۔ ایک غیور مسلمان نے اس کنیسہ میں نفرت دلانے کے لیے گندگی ڈال دی، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے کعبہ شریف کو مکہ شریف جا کے گراؤں گا، اب میں مسلمانوں کے کعبہ شریف کو جا کے مکہ شریف گراؤں گا، لہٰذا فوج اور ہاتھی لے کر مغمس کے مقام پر پہنچ گیا، یہ مینا کے قریب جو ہے
جہاں خیمے لگانے منع ہے، یہاں خیمے نہ لگاؤ۔ یہاں طبا کے ابرا کے ہاتھی یہاں بیٹھے تھے، یہاں سے مکہ شریف قریب تھا، 60,000 فوجی تھے، بعد نے دیکھا 1,00,000 افراد تھے۔ اب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے 1,00,000 افراد یا 60,000 جنگجو کو ساتھ لایا اور 12 ہاتھی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھا، اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ پھر ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے شیر شاہ شروع کرے، تو فوج کے دستے کو ساتھ لے گئے، قریش کی بھیڑ بکریاں اور بہت سارے اونٹ لیا۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا کے لیا۔ پھر ابرا نے عناتا اور میری کو مکہ شریف بھیجا کہ اہل مکہ کو مطلع کرو کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں، اگر تم نے روکا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ اہل مکہ شریف نے بتایا ہمارے سردار کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ عناتا اور میری نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو حدیث کے الفاظ میں زرقانی میں ہے فلما نظر الى وجه عبد المطلب خر مخشیا فلما افاق خر ساجدا لعبد المطلب وقال اشهد انك سید قریش حقا۔ یہ عبارت ہے زرقانی کی۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب کو چہرے کے دیکھا، اس کی گردن جھک گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت عبد المطلب کے آگے سجدہ میں گرا، سجدہ تعظیمی کیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے برحق سردار ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ پھر اس نے بڑے ادب سے ابرا کا پیغام دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ بڑا اصیل الفاظ ہیں، آپ غور سے اس کو سنیں۔ فرمایا کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو حضرت ابراہیم اسماعیل السلام نے تعمیر کیا تھا، ہم کعبہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، اس گھر کا اللہ محافظ ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے، لہٰذا مکہ اہل مکہ کو کہا مکہ شریف خالی کر دو، پہاڑوں میں پناہ لے لو، اللہ جانے اس کا گھر جانے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ ابرا کے پاس چلے گئے، ابرا تخت پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا، خود فرش پر بیٹھا، حضرت عبد المطلب کو تخت پر بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی کہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا آپ کو اپنے اونٹوں کے فکر ہے، خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں، ہم اسے گرانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک رب جلیل ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے۔ حرفی نبی لکھتے ہیں کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ باروبر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرا چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ اس نے ابرا نے ایک آدمی کو کہا حضرت المطلب کو وہ مست ہاتھی دکھاؤ تو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے میں لایا ہوں۔ ایک ہاتھی جس کا نام ابرا نے محمود رکھا تھا، خود اس پر وہ سوار ہوتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو وہ ہاتھی وہ دکھایا، وہ جب اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کا چہرہ دیکھا تعظیماً کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تعظیماً کھڑا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کے پیشانی کو دیکھنے لگا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب خر ساجدا فقال السلام على النور الذي في ظهرك یا فی جبہتک یا عبد المطلب۔ جب اس ہاتھی نے آپ کے چہرے کو دیکھا سجدہ میں گر گیا، اس نے کہا عبد المطلب میرا سلام اس نور پر ہو جو آپ کی پیشانی میں یا آپ کی پشت میں ہے، یعنی نور محمدی۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ شریف واپس چلے آئے۔
جب مکہ شریف واپس چلے آئے تو حضرت عبدالمطلب نے سیدہ آمنہ حضور کے والدہ کو امرا لیا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی. یہ پہلی مرتبہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے سیدہ آمنہ اپنی بہو کو لے کر کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ بٹھایا اور آپ کعبۃ اللہ کے جو دروازہ تھا نا اس کو تھام کے آپ نے دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر. یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. اسی کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں مالک. بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو. اب دعا کیا کی؟ اب دعا سنیں. دعا حضرت عبدالمطلب نے اشعار میں کہی. اس کا معنی یہ عبدالمطلب حضور کے دادا شاعر بھی تھے، شاعر بھی. دعا کیا کی؟ اللہم ان العبد یمنعو رحلہ فامنع حلالکا. اے اللہ، بندہ اپنے سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر. یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فامنع من حماکا حماکا. اے اللہ، ان ظالموں سے ان دفع کرنے میں مجھے تیرے سوا کسی امید نہیں. اے میرے رب، اپنے گھر کی بربادی ان سے روک، ان کی حفاظت فرما. اب بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے حضرت عبدالمطلب کوئی سبیر پر چڑھے. کوئی سبیر، ایک نور آپ کے پیشانی سے نکلا، کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگا. اس کی روشنی کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جب پڑی تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، یہ نور جو میری پیشانی سے چمکا ہے یہ فتح و نصرت کی علامت ہے. اللہ ہمیں فتح دے گا، ہماری مدد فرمائے گا. دوسرے روز ابرا نے اپنے ناپاک مقصد پورا کرنے کے لیے لشکر کو آراستہ کیا اور اسی محمود ہاتھی کو اٹھا کر اس کا منہ مکہ شریف کی طرف کیا. وہ بیٹھ گیا، ہر چند اٹھانے کی کوشش کی، وہ ہاتھی نہیں اٹھا. حتیٰ کہ وہ خوش نصیب ہاتھی جس نے نور محمدی کو حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں دیکھا تھا کیسے ہلاک ہوتا، لہٰذا وہ بھاگ گیا اور پھر نہیں ملا. پھر لکھا ہے کہ یہ نفیل بن حبیب جو اس کا ایک سپاہی تھا ابرا کا، اس نے محمود جو ہاتھی تھا اس کے کان میں کیا کہا؟ ابرک محمودو او ارجل راشدن من سجیتا فإنک فی بلد اللہ الحرام. اے محمود جاؤ جہاں سے آئے ہو یا بیٹھے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس شہر ہے. اب ہاتھی نے یہ آواز بھی سنی، آواز سننے کے بعد وہ ہاتھی بھاگ گیا. وہ نصیب ہاتھی تھا جو بچ گیا. اب جو باقی ہاتھی تھے ان کو لے کر ابرا کعبۃ اللہ کے قریب چلا گیا. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں کوئی سبیر پر دیکھ رہا تھا، یہ منظر میں دیکھ رہا تھا اور اہل مکہ بھی دیکھ رہے تھے. جب اس کے فوجی کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا ایک لشکر بھیجا. یہ خدائی فوج آئی. ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. انہوں نے کنکریاں مارنی شروع کری. جس پر وہ کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا. ہزاروں افراد اسی جگہ اسی وقت ڈھیر تھے. جب تک خکستر ہو گئے ان کی فوج اور ہاتھی سارے ہلاک ہو گئے. ابرا پر کنکری بنی، وہ بھی جاتے جاتے وہ بھی ہلاک ہو گیا. ان کنکریوں میں کیا تھا؟ بم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے کنارے پر اپنی قدرت سے بنائی اور وہ 3 بم تھے. حفیظ جلندی کے اشعار پڑھتا ہوں. حفیظ جلندی نے بڑا اچھا منظر پیش کیا ہے. تو پھر کہتے ہیں بلندی پر سے عبدالمطلب حیران سے حیرت سے تکتے تھے. بلندی پر سے عبدالمطلب حیرت سے تکتے تھے. تو خطہ جہاں سے یہ لوگ ایسا کفر پکتے تھے.
اور وہاں زیر فلک ساری فضا میں چھا گئی چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیاں۔ یہ ننھی منی چڑیاں تھی، ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا، اور بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی تلاشد ہو فوج ہو گئی بداختر۔ اور حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا نا ابابیل آئے ہیں اور کنکریاں ماری ہیں اور وہ جلد سارے کثر ہو گئے، کعبۃ اللہ کے آگے پیچھے آگے کے ڈھیر بن گئے ہیں، اس وقت اس منظر کو حضرت عبد المطلب نے دیکھا، خدا کا شکریہ ادا کیا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارا تلقى علینا، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جب میں نے پرندوں کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تو میں بھی کانپنے لگا، جب ان پر عذاب الہی آیا تو آپ فرماتے ہیں میں بھی کانپنے لگا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ کھایا اور بھوسا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے کعبۃ اللہ کو محفوظ رکھا، میں کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میں عظمت کعبہ کے بارے بیان کرا تھا، تعظیم کعبہ، عظمت کعبہ کے بڑی شان والا کعبہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظ فرمانے ہے، اللہ قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات